السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب منظور احمد صاحب، مسعود صاحب، زبیر ملک صاحب، فیصل ملک صاحب، ہمارے چھوٹے بھائی اشفاق صاحب، شہنواز صاحب، ابھی آپ نے اشفاق صاحب کو سنا اور یقین مانیے انہوں نے جتنا کم عمر میں جتنا کچھ اچیو کیا ہے اور جتنے بچوں کا مستقبل بنایا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اور میں نہیں سمجھتا کہ نارتھ انڈیا بلکہ ساؤتھ انڈیا میں بھی لوگ ان کو جانتے ہیں. نارتھ انڈیا میں گریوٹی کوچنگ کوئی ایسا آرگنائزیشن نہیں ہے NGO جس سے ان کا تعلق نہ ہو یا جس کی ان کی مدد نہ کی ہو. دعا کرو کہ سلامت رہے ان کی ہمت. یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے. میں دراصل کھڑا ہوں زکوٰۃ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے مختصر تعارف کے لیے. مارچ 2022 میں رمضان کے مہینے میں کچھ لوگوں کا منظور احمد صاحب کی سرپرستی میں یہ ہم نے سوچا کہ جو ہم لوگ ظاہر سی بات آپ لوگ سب شہر کے معزز لوگ ہیں اور اوپینین میکر بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم گیدرنگ ہو بھی نہیں سکتی. یہ ان لوگوں کی موجودگی میں اس بات کا کوشش کی گئی کہ کچھ انٹلیکچوئلس، کچھ اسکالرس اور کچھ لوگ ایک ایسی تنظیم بنائیں جس سے سماج میں میننگ فل اور ایک امپیکٹ اچھا ہو، اس کا اثر دکھائی دے. الحمدللہ آپ لوگوں کی کوششوں سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے ایک مہینے کے اندر جیسے رمضان سے شروعات ہو کر کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو چیزیں انہوں نے اچیو کی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی مثال ہو. زکوٰۃ ہم پہلے بھی دیتے تھے، زکوٰۃ ہم اب بھی دیتے ہیں. زکوٰۃ از دا تھرڈ پلر آف اسلام، ہمارے اسلامی فریضے میں شامل ہے اور زکوٰۃ کے بارے میں تو پوری قرآن میں ڈسکرپشن ہے. لیکن زکوٰۃ ہمارے ملک میں اور آس پاس کے 2 ملک میں اور جو زکوٰۃ ہمارے وہاں شریعت میں بتائی گئی اس سے فرق صرف اتنا تھا کہ زکوٰۃ ہم سب ادا کرتے تھے، لیکن یہ زکوٰۃ کا جو نظام تھا وہ اجتماعی نظام تھا اور اجتماعی نظام کے ہمیشہ نتیجے آتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیغمبر نے جب زکوٰۃ کی شروعات کی تو انہوں نے معاذ بن حنبل کو یمن بھیجا تھا کہ جاؤ امیروں سے پیسے جو ان کے ہوں ان کو غریبوں میں بانٹ دو، یعنی اس کو صدقات و زکوٰۃ کا نام دیا گیا. اور چند دنوں بعد حضرت معاذ لوٹے اور کہنے لگے کہ یہ کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کس طرح کے پیسے؟ کہنے لگے کہ اب وہ زکوٰۃ تو آ رہی لیکن ہم کس کو دیں، کوئی حقدار نہیں بچا ہے کیونکہ وہاں کوئی اب زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا ہے. تو زکوٰۃ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اتنا امپاور کر دیں، اتنی مدد کر دیں کہ وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے نہ کہ لینے والا. یہ دراصل زکوٰۃ کا مقصد ہے. ہم لوگوں نے ایک اجتماعی نظام کی شروعات کی، دھیرے دھیرے لوگ جڑتے گئے. اس میں بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو پس پردہ اتنی مدد کی، وہ انسنگ ہیروز ہیں ہمارے. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کا اصرار ہے کہ میرا نام نہ لیا جائے سامنے، اور انہوں نے بے انتہا مدد کی. اس میں خواتین کا بہت بڑا رول رہا اور یقین مانیے کہ اس سے ہم کہاں تک پہنچے کہ 1 سال کا اگر ہم آپ کو ڈاٹا دے دیں تو تقریباً 92,000 سے زیادہ ہم لوگوں نے فوڈ پیکٹس ان غریب اور ناداروں میں تقسیم کیے. تقریباً 37 اور اس سے زیادہ بھی قیدیوں کو رہا کرایا گیا جو غلط الزام میں بیچارے معصوم جو جیل میں بند تھے. تقریباً 150-200 فیملیز جن کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، اتنا ان کے پاس پونجی نہیں تھی کہ 10,000 20,000 25,000 30,000 سے وہ اپنا بزنس ٹھیلا لگانا، فٹ پاتھ پہ دکان لگانا، سب کچھ. تقریباً 180 سے زیادہ فیملیوں کو اس چیز کے اوپر ایک موبائل کلینک شروع کی گئی جو تقریباً 62 جگہوں پہ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اب تک 2,500 سے زیادہ مریض دیکھے جا چکے ہیں اور ہمارا پلان یہ موبائل بینک اور نمبر اس کا بڑھانا ہے تاکہ وہیں پر اس کے مریضوں کے چیک اپ کے ساتھ ساتھ کچھ جانچ کی بھی فیسلٹی، انویسٹیگیشن وغیرہ بھی ہو جائے. تو کئی محاذ پہ کام کر رہا ہے زکوٰۃ چیریٹیبل فاؤنڈیشن اور یہ اجتماعی نظام کا نتیجہ ہے کہ 1 سال کے اندر تقریباً ہم نے 82 لاکھ روپے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا. یہ 82 لاکھ چھوٹی رقم نہیں ہوتی. اور اس کے بعد سے کچھ اتنے جنرس لوگ رہے. ابھی میں آپ سے سب سے درخواست کروں گا کہ آپ یہاں سے نکلیں تو جس کا ذکر کر رہے تھے اشفاق صاحب کہ جا کر کے آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہاں پہ ہاسٹل بنایا گیا ہے، کس طرح سے بچوں کے لیے ریڈنگ روم بنا ہوا ہے، لائبریری بنی ہوئی ہے اور گریوٹی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے کس طرح سے یہاں کوچنگ کا نظام کر رہے ہیں. وہ ریزیڈینشیل کوچنگ کا نظام کر رہے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو سب سے بڑا مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس چیز میں یقین کرتے ہیں وی ہیو ٹو بی ون ہیز ٹو بی پیشنیٹ. پیشن ہونا چاہیے، جنون ہونا چاہیے کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ایکسلنس میں یقین کرتے ہیں. یعنی آپ کی جو بھی فیڈ بیکس آتے ہیں، جو بھی رائے آتی ہے، ہم لوگ اس پہ پوری ٹیم عمل کرتی ہے کہ نہیں، وی بلیو ان ایکسلنس اور وی آر اوپن پیپل. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹرانسپیرنسی. ہر شخص کو یہ حق ہے
آفس شاہد اپارٹمنٹ میں موجود ہے کہ وہ آئے اور پوچھے کہ صاحب کہاں سے کتنی زکوٰۃ ہے، اس کا کیا مصرف رہا، کیا چیز ہے. اور اس سے بڑی بات ہے کہ ہم شریعت کے دائرے میں کام کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس 3 ندوہ کے بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں، 2 ندوہ کے ہیں اور 1 جامعۃ الفلاح کے ہیں. ان اسکالرس کی مدد سے جو ہمارے عالم دین ہیں وہ فقہی مسئلے کے ماہر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کو اس مد میں یہاں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں خرچ کر سکتے. چونکہ آپ اہم لوگ ہیں، آپ سے کچھ اور بھی اپیل کرنا ہمارا فرض ہے، اور مجھ کو یہ بڑوں نے ہدایت بھی دی ہے کہ اس سال جو ہمارا مقصد ہے، ظاہر سی بات ہے اگر ہم بات کریں ان بے گناہ قیدیوں کی تو بہت بڑی تعداد ہے. اسٹوڈنٹس کی بات کریں، آپ جانتے ہیں جس قوم سے آپ کا تعلق ہے تقریباً 70% بچے وہ جن کا 10th میں ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ تو چند لوگ آ گئے، ایسوسیشن مسلم پروفیشنلز ہے، گریویٹی کوچنگ ہے، اس طرح کے بہت سے کچھ ادارے ہیں جو کام کرنے لگے ہیں تو حالات بہتر ہو رہے ہیں. اور مجھے خوشی اس بات کی، اس لیے کہ میں ڈاکٹر ہوں اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے خوشی اس بات کی زیادہ ہوتی ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بار اتنے ڈاکٹرز بنا دیے، اتنے ڈاکٹر کا سلیکشن ہو گیا. اس لیے کہ ڈاکٹر واحد ایک ایسا پیشہ ہے جس میں روزانہ 25-50 لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اگر ہمارے مذہب کا، ہمارے قوم کا کوئی سچا پیغام پہنچا سکتا ہے تو وہ ڈاکٹر پہنچا سکتا ہے. وہ اوپینین میکر ہو جاتا ہے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے سماج میں. اور میں احسان مند ہوئی لوگوں کا، جب میرے اسٹوڈنٹس آتے ہیں نئے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہوتا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو میرا دل فخر سے بڑھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے گریویٹی میں پڑھا، مجھے شہنواز سر نے پڑھایا، مجھے اشفاق سر نے پڑھایا. تو ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے. لیکن سوال یہ کہ جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ریسورسز کم ہیں. لیکن آپ کے سامنے ایک رول، ایک سکسیس اسٹوری ہے، ایک کامیاب کہانی ہے 1-1.5 سال کی جو ہم نے آپ کے سامنے بتائی ہے. اگلا ٹارگٹ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ تقریباً 2.5 کروڑ روپے ہم لوگ اکٹھا کریں اور اس کے بعد سے پھر اس چیزوں کو ہم آگے بڑھائیں. بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں، بہت سی ضروریات ہیں، نہ کہ صرف اسی فیلڈ میں ایجوکیشن ہے. اور آج کے دور میں اگر آپ بات کریں تو ایجوکیشن پہ ہم نے بہت کام کیا ہے اور ہر شخص ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہے اور بہت سے انجینئر جہاں کر رہے ہیں. لیکن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اکانومی بھی ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور میں ایجوکیشن از لائک اے انویسٹمنٹ. اشفاق صاحب، ابھی شہنواز صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کا کوئی اچھا بچہ ہو تو جمع کر جائیے گا ہمارے وہاں، وہ فکس ڈپازٹ ہو جائے گا اور پھر وہ گولڈ کی شکل میں آپ کو لوٹا دیں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں بھی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ انویسٹمنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اسی اکانومی پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. لیکن اکانومی کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اکانومی پہ اس لیے بھی ہماری شاید کنسیپٹ یا ہماری سمجھ اتنی مضبوط یا اتنی اچھی یا اتنی پیمانے تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے اس شعبے کو، اس پہلو کو ہم فراموش کر دیتے ہیں اور کئی برسوں سے ہم نے فراموش کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہ سماجی معاشی حالات ہیں. 30% لوگ ہیں جو باحیثیت ہیں، باعلم ہیں، 70% کے لیے آپ جواب دہ ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کی امیدیں آپ سے، جس کی نظر آپ پہ ٹکی ہوئی، وہ آپ سے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے کیا ہے. اور آپ وہ 30% جو لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں وہ اللہ کے وہاں جواب دہ ہوں گے. ہم عبادت کرتے ہیں، اسلام کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے، وہ ایک فرض ہے اور اللہ سے تعلق کو جوڑنے کا اور مضبوط کرنے کا ایک اہم ذریعہ عبادت ہے. لیکن ایک دوسرا بھی پہلو ہے ہمارے مذہب کا. اگر آپ اکثر ایجوکیشن کے پروگرام میں آپ جاتے ہیں، اقرا ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، لیکن میں اس سے ایک قدم آگے جا کے آپ سے کچھ بات کر لوں دل کی آج کہ اگر آپ ہماری تاریخ دیکھیں 1400-1500 سال پہلے، تو جب نبوت کا آغاز ہوا تھا، جب وحی کا نزول ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 41واں سال تھا، رمضان کا مہینہ تھا، وہ اکثر غار حرا میں جاتے تھے، گھنٹوں عبادت کرتے تھے، کئی رات لوٹتے نہیں تھے، تنہائی ان کو پسند آنے لگی تھی. اسی دوران ایک فرشتہ آیا، وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ پڑھو، اقرا. تو نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. حضور فرماتے ہیں کہ اس نے بہت تیزی سے پکڑا، مجھے ایسا دبوچا کہ میں چور چور ہو گیا اور پھر کہا پڑھو اقرا. تو نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر تیسری بار اس نے پکڑ کے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اور انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا اور وہ علم دیا جو اسے نہیں جانتا تھا. لیکن ان آیتوں کو لے کے جب وہ گھر پہ لوٹے تو ان کا دل کانپ رہا تھا، دہشت میں تھے. حضرت خدیجہ سے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو.
حضرت خدیجہ نے چادر اڑایا. اس کے بعد سے جب ان کو اطمینان ہوا تو انہوں نے پوری داستان سنائی جو پہلی وحی ان کے اوپر نازل ہوئی تھی. تو حضرت خدیجہ کے جو الفاظ تھے اس میں ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام شاید وہ حصہ ہے جس پہ ہم نے غور نہیں کیا. حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم، انہوں نے کہا میری جان کو ڈر لگتا ہے، مجھے اپنی جان کو ڈر لگتا ہے. حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں، ان کا بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں آنے والے مسائل میں مدد کرتے ہیں. تو یہ جو چار باتیں خدیجہ نے کہی وہ عبادت کا جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں حقوق العباد، کہ آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں. وہ جو حقوق العباد ہے اس پہ ہمیں آج کی تاریخ میں غور کرنا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس انڈر پریویلیج کلاس کی بات کرتے ہیں، جس مارجنلائز کلاس کی بات کرتے ہیں، اگر آپ کو اس کو اپلفٹمنٹ کرنا ہے تو آپ کو اس تاریخ کے اس صفحے پہ جانا پڑے گا، اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ کیا پیغام آپ کو دیا گیا ہے. یہ کانفیڈنس کہاں سے تھا کہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ہمیں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو، اور خاص کر کے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنی عمر کا تقریباً آدھا سفر طے کر چکے ہیں یا زندگی کی آخری دہائی میں ہیں، اور وہ اپنی بنیادی ضرورتوں سے سرگوش ہو چکے ہیں، نوکری اور روزگار سے فرصت پا چکے ہیں، اور اللہ نے ان کو بہت کچھ نوازا ہے. یہ وہ جو کلاس ہے اس کے پاس بہت بڑا اثاثہ ہے، اور اگر ہماری کمیونٹی کا وہ کلاس، وہ طبقہ اگر جگ جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا بدلاؤ ہو سکتا ہے. اس نے اپنے علم کو، صلاحیت کو، اپنے تجربے کو بجائے استعمال کرنے کے ردی کے ڈھیر کی طرح کنارے کر دیا ہے. ضرورت ہے ان لوگوں کو جگنے کی. آتے ہیں بہت سے لوگ ہیں، اپنی عمر کا ذکر کرتے ہیں، عمر سے جڑے ہوئے پرابلمز کا ذکر کرتے ہیں، بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں، بڑھاپے کا ذکر کرتے ہیں. بڑھاپے کا تعلق عمر سے نہیں ہے. غریب کو تو کبھی بڑھاپا نہیں آتا، وہ تو اپنی دھڑکن کے رکنے تک نہیں رکتا، وہ تو اپنے کنبے کی پرورش کرنے کے لیے اس کی کمر جھک جاتی ہے کہ اس کا ارادے نہیں جھکتے. عزائم پہ کبھی بڑھاپا نہیں آتا، فرائض پہ کبھی بڑھاپا نہیں آتا. اور دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں جن لوگوں نے دنیا کی اس عمر میں اس بڑھاپے کو انہوں نے مات دیا اپنے عزم سے. آپ جانتے ہیں جاپان کا ایک وہ شخص تھا، یوچورا نام تھا اس کا، وہ 80 سال کی عمر میں ایوریسٹ چڑھ گیا. میگانا بروڈر امریکن لیڈی چرچ میں کام کرتی تھی، اس کو آئرن گن کہتے ہیں. 84 سال کی عمر میں سوئمنگ میں، سائیکلنگ میں، میراتھن میں سب میں گولڈ میڈل پایا اس نے. نوا اوکس نام کی ایک لیڈی، اس نے 94 سال کی عمر میں گریجویشن اور 58 سال کی عمر میں پوسٹ گریجویشن کیا. دنیا میں بہت سے لوگوں نے کیا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے پاس علم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اور وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اور میں کہیں بہت دور نہیں جانا چاہتا آپ کے سامنے. میں آپ سے بہت ایک زندہ مثال ہے منظور احمد صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کھڑے ہو کے تالی بجانا چاہیے ان کے لیے. کھڑے ہو جائیے ایک بار تالی بجائیے کہ اس عمر میں بھی انہوں نے اس ادارے کے لیے اور اس آرگنائزیشن کے لیے اور قوم کے لیے جتنا کیا آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی آپ چل کے دیکھیں گے تو یہ میں نے بہت سے آڈیٹوریم میں لیکچر لیا ہے، بہت سے اوریشنز لیے ہیں میں نے، لیکن اس آڈیٹوریم میں جتنی مجھے خوشی ہو رہی ہے اور جتنا مجھے فخر ہے اتنا شاید کسی آڈیٹوریم میں نہیں ہوا ہوگا. کیونکہ ایک شخص نے یہ آڈیٹوریم بنا کر دے دیا کہ بچوں کی پڑھائی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، لیکچر کے لیے اس کو وقف کر دیا. یہ جو آپ پیچھے ہاسٹل دیکھیں گے، جو لائبریری روم دیکھیں گے، اس عمر میں ان کا یہ کارنامہ ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور آپ جیسے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے قوم میں لوگ ہیں جو اگر اپنا علم، اپنے تجربے کو اگر شیئر کر دیں، اپنا تھوڑا سا وقت دے دیں تو یقین مانیے بہت بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے. اور میں آپ سے پھر یہی اپیل کروں گا کہ وی ہیو ٹو بی جنرس فار دا گڈ کاز. چیریٹی از اے پارٹ آف آور ریلیجن. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. ہمیں اس پہ یقین کرنا پڑے گا اور کھلے دل سے ہمیں آگے آنا ہوگا
تاکہ ہم اور بھی کچھ بہت سے اس طرح کی چیزیں کر سکیں. وہ سخی تھا دیکھ کے سمندر بھول گیا لیکن مجھے قطرہ قطرہ یاد رہا. وہ سخی تھا دیکھ کے سمندر بھول گیا لیکن مجھے قطرہ قطرہ یاد رہا. بہرحال میں انہی لفظوں کے ساتھ آپ سے یاد چاہوں گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ہم لوگوں کو سنا، اور اس سے آپ کا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جس تنظیم سے، اس این جی او سے، جو کہ ایک ٹوٹلی نان گورنمنٹل نان پرفورٹیبل آرگنائزیشن ہے، اس سے اگر جڑ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سفر اور اس کی کامیابی میں بہت بڑا اضافہ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.